ہم ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلیں. ایسا غدار ہے یہ جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں. اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے, ہر روز پاکستان میں بغاوت ہو. جو فیشسٹ رژیم ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں, جدھر آپ نے قانون توڑا سیدھا آپ جیل میں جائیں گے. شیخ صاحب, یہ جو 16 اکتوبر سے جلسے شروع ہونے جا رہے ہیں, اس میں کریک ڈاؤن, دہشت گردی اور کرونا سے یہ اپوزیشن کو بڑا ڈرا رہے ہیں. اپوزیشن کو ڈرا رہے ہیں یا اصل میں حکومت ڈری ہوئی ہے, خود ڈر رہے ہیں؟ کوئی نہیں ڈرے ہوئے. جلسوں سے حکومت نہیں گئی آج تک کبھی. عقل کے اندھے ہیں جو یہ. میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ 31 دسمبر تک یہ میلہ لگائیں گے, 20 فروری تک یہ ہاریں گے. کے ساتھ سیاست کی ہے, وہ سمجھتے تھے جیل سسرال ہے. ہتکڑی مرد کا زیور ہے اگر اصولوں کے لیے ہو. سب لوگوں کو پٹوانے کے لیے یہاں بھیج دیا دہشت گردی کی بھینٹ. دیکھیں, میں الزام نہیں لگا رہا, میں بھی مر سکتا ہوں اس 4 مہینوں میں. مجھ پہ 3 پہلے خودکش حملے ہوئے ہیں کیونکہ انڈین انفلوئنس ایجنٹ ملک میں داخل ہیں. ابھی کل بیچارے عادل صاحب کو شہید کیا گیا ہے, اور یہ فوج نے پکڑ لیے کچھ لوگ باراگو سے, ورنہ یہاں خونی چالیسواں ہونا تھا. اس ملک میں دیکھیں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ساری دنیا پاکستان کی اور چین کی دوستی سے حسد کرتی ہے, اور وہ سی پیک کو دنیا سیاست اور دنیا اکانومی کا ایک نیا محور سمجھتی ہے. لوگوں کے لیے مرے بھگوڑے. آئے نواز شریف پاکستان میں, کہہ کہ میں آ رہا ہوں, پہلے جلسے کو ایڈریس کروں گا. آپ لے کر آئے نا. میں اس کو روکا کس نے؟ عدالتوں نے. جانے کس نے دیا؟ ان کو جانے دینے کا وہ بے وقوف بنا گیا 22 کروڑ لوگوں کو. پروفیشنلی بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کروک ہوتا ہے. سارے بزنس مینوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ طوفان کھڑا کر دیں کل. سارے بزنس مینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کر رہے پاکستان میں, کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں. کیا کیا ہے جی ہم نے؟ مہنگائی ہے ان چوروں کی وجہ سے ہے. یہ سارا آٹا, چینی, سبزیاں اس لیے مہنگی ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کی کرنسی کو اتنی ڈی ویلیو کر دیا, اتنا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے. اتنے بڑے یہ چور اور ڈاکو اور ڈکیت تھے کہ انہوں نے پاکستان کے غریب کا یہاں سے گلا دبایا. عمران خان پہ یہ الزام ہے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے. میں کیبنٹ میں بھی بات کرتا ہوں, ناکام ہے آپ لوگ کنٹرول کرنے میں مہنگائی. دیکھیں, مہنگائی ناکام اس لیے دی فیکٹ از کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا ہم ڈیفالٹ ہونے سے صرف بچ گئے. حالانکہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیسے بچ گئے, یہ بھی ایک معجزہ ہے. سارے چور, چکے, ڈاکو, لٹیرے, بے ایمان, اور میں کیا ان کو کہوں, انہوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا. کیا جلسوں سے لوگوں نے بدل جانا ہے جی؟ ایک الزام نہیں ہے عمران خان کا کہ اس کا کوئی کارخانہ ہے یا اس. دیکھیں, میں نے آپ کو خود کہا کہ میں بھی ان 4 مہینوں میں مارا جا سکتا ہوں. نون لیگ کہہ رہی ہے یہ جھاڑو پھر دے گا. فوج کیا, اس کے باپ جو ان کا سیاسی باپ ہے وہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں. آپ کس قسم کا وہ کہہ رہے ہیں آپ عمران خان کو لانے والوں کے خلاف. عمران خان کے لانے والوں کے خلاف اس لیے ہے کہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے. کون لایا عمران خان کو؟ عمران خان کو اللہ لایا, اور یہ پاکستان کی قوم لے کے, عوام کے خلاف. اور ان کو جیل کون لے کے جائے گا؟ عمران خان. یہ لڑائی کیا ہے کہ جیل میں کون لے کے جائے گا؟ عمران خان. لایا اس کو اللہ ہے. تھوڑی بہت اگر سپورٹ ہے تو وہ پاکستان میں ہمیشہ رہی ہے. سر, تو یہ عوام کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہے اپوزیشن, کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس سے لڑیں گے جو عمران خان کو لائے ہیں. عوام سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں, یہ اس سے لڑ رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کی نشاندہی ہے, ورنہ وہ ہوگا کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی. لاتوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے یہ چور. فوج کے گیٹ نمبر 4 کی پیداواروں کا سب سے بڑا سردار نواز شریف ہے. کہا کیا فوج کو؟ فوج کو اس نے وہ کچھ کہا جو ایک شریف النفس آدمی, ایک انسان, ایک احسان مند انسان, ایک وہ شخص جس پر فوج نے ساری چیزیں نچھاور کی, جس کی وجہ سے اپنی اوقات سے وہ باہر ہوا, جس کی وجہ سے اس کی اصلیت چھپ گئی, جس کی وجہ سے اس کو سیاست میں پہچان ہوئی, وہ GHQ کا گیٹ نمبر 4 تھی. اور ضیاء الحق نے یہ نہیں کہا کہ اعجاز الحق کو میری زندگی لگ جائے, اس نے کہا نواز شریف کو میری زندگی لگ جائے. ایک بات پوچھوں, پوچھیں, کیا میاں نواز شریف غدار ہیں شیخ رشید احمد کی نظر میں؟ غدار بہت سخت لفظ ہے. لسن ٹو می, آپ اس کو کرپٹ کہیں جی, آپ اس کو مجرم کہیں, آپ اس کو چور کہیں, آپ اس کو ڈاکو کہیں, آپ اس کو منی لانڈر کہیں, آپ انفلوئنس ایجنٹ کہیں. یہ لفظ میں 3 دفعہ دہراتا ہوں. میں کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں, پاکستان کا سب سے سینئر ورکر ہوں. 14 وزارتیں میں نے کی ہیں. دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے
اللہ میرے منہ سے کوئی غرور کی بات نہ نکلے، اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جس نے 14 منسٹریاں کی ہیں. جی میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں، نااہل ہے، نالائق ہے، نکٹو ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، کرپٹ ہے، ڈسانسٹ ہے، اس کو آ کے یہاں جیلوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کورٹ کو عزت دینی چاہیے، آپ نوٹ کہتے کو ہیں عزت نہیں. انڈیا کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. دیکھیں، کیا میں وہ پاکستان آپ کے منہ کی زبان سالمیت میں آپ نے کہا، میں نے سنا آپ نے میں کہا. نے یہ بات کہی ہے کہ مودی کے ساتھ اس کی جو ملاقات ہے وہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیں میں وہ نہیں ہوں کہ جو دوا اور دغا کا فرق نہ پڑ سکوں. جی میں وہ شخص ہوں جو اللہ کی دی ہوئی جو آمد مجھے ہوتی ہے، میں کوئی تیاری کر کے آپ کو انٹرویو نہیں دے رہا. جیسا نہ میں نے آپ کو یہ روکا ہے کہ آپ کوئی سوال ایسا نہ کریں. ٹھیک. میں ان لیڈروں کی طرح نہیں ہوں جو پہلے سوالات مانگیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک کوالٹی ہے. جو مرضی آپ سوال پوچھیں، جو مرضی اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا نبی کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں اس کا جواب دوں گا. سر وہ انڈیا کے ساتھ مل کے سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں پاکستان کی. اب دیکھیں نا، ایک میری بات سنیں. ہندوستان کے معاملات کو میں نے 30 الزام لگائے ہیں، 50 میں منگواتا ہوں. میں آتی ہوں اس پہ. ٹھیک ہے. کس نے معاف کرنا یہ اجمل قصاب کا ایڈریس دیا؟ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ ثابت نہ ہو کہ نواز شریف نے نام دیا اس کا. سیاست چھوڑ دوں گا، یہ ریکارڈ رکھ لیں اس پہ. نواز شریف نے نام دیا رائٹر کو. کون شخص تھا جو مودی کو بغیر ویزے کے اور بغیر اس کے اپنے گھر لے کے آیا؟ میرا اصول ہوتے ہیں. جمالی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا. دیکھیں، ایک پرنسپل ہے، آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کرنی ہے، آپ کو فارن آفس کا سیکرٹری یا فارن منسٹر یا ایڈیشنل سیکرٹری آپ نے ساتھ رکھنا ہے. یہ آپ کے باپ کی ریاست نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور ایک حساس ملک ہے جو 3 سپر پاور کے ساتھ جس کے بارڈر لگتے ہیں. سر وہ بات اپنی مکمل کریں. آپ معاہدے کی بات کر رہے تھے، تو وہ معاہدہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوا تھا اور وہ ناکام کیوں ہوا؟ ناکام آپ نے کہا خاموش تھے. یہ ناکام اس لیے ہوا کہ کیبنٹ نے یونانیمسلی ووٹ دیا، جس میں میں بھی شامل تھا، کہ مریم نہ جائے. ٹھیک، رائٹ. ٹھیک. اور عمران خان نے اس پہ سٹینڈ لیا. عمران خان نے تمام حالات، واقعات، معاملات اور ماحول اور سفارشات سے ہٹ کے یہ سٹینڈ لیا کہ یہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ رائے جب طے کی اور یہ معاملات جب طے کیے، اب دیکھیں نا کیا مسائل ہے. میں یہ نہیں کہتا غدار ہے، لیکن دنیا سیاست میں کیا بنا لیبیا کا، کیا بنا عراق کا، کیا بنا یمن کا، کیا بنا کل آرمینیا اور آذربائیجان کا، کیا بنا انڈیا کی فوجیں سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لداخ کے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں. ختم. یا آپ سوال مجھے لکھ کے دے دیں، میں جوالی آپ کو جواب. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا فوج کو ختم کر دو. فوج، اس کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا فوج کو ختم. وہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی سیاست نہیں ہے. سنبھال کے رکھنا میری ریکارڈ. وہ ختم ہو جائے گا. اس ملک میں سخت شدید قسم کے خطرات ہیں، اور ایسے خطرات ہیں جس کو یہ اپوزیشن والے سمجھ نہیں رہے. اگر سمجھ آئے تو ان کو سمجھ لیں یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی سالمیت پر پاک فوج خاموش نہیں بیٹھے گی. اگر جنت لینی ہے تو اس کے لیے موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ گنجائش اس لیے نہیں چھوڑی کہ پتہ نہیں اس کی سوچوں میں کیا حالات اور واقعات ہیں، اس کی سوچوں میں کیا معاملات ہیں، کیونکہ لوگ یہ برداشت نہیں کر رہے کہ عمران خان اس ملک کا پھر آپ کیوں پابندیاں لگوا رہے ہیں ان کے اوپر ٹی وی پر؟ جانے دیں ان کے خطابات. وہ تو ملک دشمنی کے خطرات ہیں. کل ماں بہن کی گالی دینے سے زیادہ پاکستان فوج کو سے لڑائی کرنا. گالی نہیں دی، گالی سے بھی بری بات کی. الطاف سے ملا دیا آپ لوگوں نے، گورنمنٹ نے. میں کہتا ہوں الطاف نے کبھی پاک فوج کو اس طرح ہی للکارا ہوگا. گالیاں دی ادارے کو، پاک فوج کو انہوں نے، پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا. یہ ٹی وی جو ایسی باتیں پاک فوج کے خلاف دیں، ان کا زندہ رہنے کا اس چینل کی کوئی گنجائش نہیں. اس چینل کے زندہ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو محسنوں کو گالیاں جاری کرے. بند کرنا تو بہت بری بات. ایکسپوز ہونے دینا. میں کہتا ہوں ایکسپوز چھوڑے پڑے، یہ غلط بات تھا. ایکسپوز بھی نہیں ہونے دینا تو پھر پہلے خطاب نہیں ہونے دینا تھا. میں ایگری کرتا ہوں. آپ کہتے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں نہیں. تو پھر ایکسپوز کیسے ہوتے؟ دیکھیں، میں اپنی رائے رکھتا ہوں. میں ایک ووٹ کا وزیر ہوں. میری کوئی دوسری ووٹ نہیں ہے اس میں، نہ کبھی میں نے بنائی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سیاست ساری ٹی وی نے کرنی ہے، اور ٹی وی پہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی میں ہوں. عوامی مسلم لیگ. عوامی مسلم لیگ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کا دوسرا ممبر کوئی